ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کام کیا ہی نہیں ہوتا، کام کیا نہیں اور پھر بھی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ واہ واہ ہماری ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑا ہی دردناک عذاب ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اور کس طرح سے کیا کیا چاہتے ان معاملات میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی چیز خیال رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز ایک یہ بھی ہے کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ چکنی چپڑی اور اس طرح کی باتوں کے اندر ورغلا کے کسی اور کو بیوقوف بنانا، اور پھر اگر کوئی سامنے والا ان کی بات رکھ لے تو اسے پھر اچھالنا اور اس پر خوشیاں منانا کہ دیکھو ہماری چرب زبانی یا ہماری بولنے کی ایک ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنی باتوں کے اندر ورغلا سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی اگر دنیاوی ہیں تب بھی بری ہیں، کیونکہ دنیاوی چیزوں میں بھی کئی گناہ شامل ہیں، لیکن اگر یہ سارے معاملات دینی لحاظ سے کیے جائیں تو یہ اور بھی سخت ہے کہ آپ کئی چیزیں دینی لحاظ سے لوگوں کو کر کر کے اپنی چرب زبانی کے نام پر پھر آپ کہتے ہو کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، حالانکہ وہ بات غلط بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی غلط بات کر کے اور پھر اپنی چرب زبانی سے کہنا کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ چیز دین کے اندر ملاوٹ والی بات ہے جسے دین پسند نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ شاید کہ دنیا میں کچھ وقت تک عزت پا سکیں، لوگ ان کی قدر بھی کر لیں، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں، مختلف روایات کا مفہوم یہ بھی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ کرے گا کہ تم کیا لائے میرے لیے، تو کہیں گے ہم نے ساری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کی۔ اللہ کہے گا کہ تم نے میرے لیے نہیں کی تھی، تم نے اس لیے کی تھی کہ دنیا میں تمہاری واہ واہ کر دی جائے، وہ ہو چکی، آج تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اور جو دین کا کام بھی غلط طریقے سے کر کے آئے اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہر وہ بات جو ہم نے ادھر سے سنی ادھر سے سنی اس کو قرآن و حدیث نہ بنایا جائے، بلکہ اتنا مطالعہ بحیثیت مسلمان ہمارا ہونا چاہیے کہ یار ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا فرمایا، اتنی معلومات ہونی چاہیے۔ اور اگر خود کو اتنی معلومات نہیں بھی ہے تب بھی ایسے لوگوں کی صحبت اپنائی جائے جو تمہیں اللہ کی محبت سکھائیں، جو اللہ کے رسول کی محبت سکھائیں، جو اللہ والوں کی محبت سکھائیں۔ اگر بندہ کہے کہ یار یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی کی بات بھی اور کہے قرآن ہے، اللہ کے فرشتوں کے خلاف کوئی بات اور کہے قرآن ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیمات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم کو سمجھنے کی اور صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔